یغیروا ما بانفسہم۔ اب یہ دیکھو، یہ بڑا اصولی اللہ رب العالمین نے ایک موقف اتارا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بھی شخص کو نعمت دے کے بدلتا نہیں ہے۔ نعمت دے کے اس کے غیر کو یا دوسروں کو نعمت بدلتا نہیں ہے، جو اس کو دی ہے اس کو مل کے رہے گی اور اس کے پاس رہے گی۔ کب تک؟ جب تک وہ شکر کرتا رہے گا۔ یعنی اللہ اس آیت کے اندر کتنی بڑی ایک اصولی بات اتار رہے ہیں، نازل کر رہے ہیں کہ جن کے پاس نعمتیں ہیں یہ مت اس پہ توقع بھی رکھنا کہ وہ نعمتیں آپ سے چھن جائیں گی، الا یہ کہ تم ان نعمتوں کی ناقدری کرو۔ آپ ناقدری کسی کی بھی کرو نا تو وہ بھی آپ کی نافرمان ہو جائے، نہیں؟ اب اس کے لیے مثالیں بہت ساری ہیں۔ آپ اپنی اولاد کی ناقدری کرو، باغی ہو جائے گی۔ آپ اپنی بیوی کی ناقدری کرو، وہ باغی ہو جائے گی۔ آپ اپنے بھائی کی ناقدری کرو، وہ آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا، نہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ تو یہ جائے کہ وہ نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں، اور جو شخص اپنی زبان کی قدر نہیں کرتے اللہ ان کی زبان کو فارغ کر دیتا ہے۔ سمجھتے چمڑے کا لوتھڑا ہے، مضغہ، تو چمڑے والا جو سے مرضی چلاتے رہو بکری کی طرح، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر کہتے ہیں زبان کو فارغ ہو گئی۔ جو ہاتھ سے ناجائز عمل کرتا رہتا ہے اللہ اس کے ہاتھ کی نعمت کو چھین لیتا ہے، اور جو پیٹ میں حرام ڈالتا رہتا ہے وہ ایک وقت آتا ہے کہ پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ انسان کو اس طرح کی بیماریاں لگتی ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں نا، آپ پھر سوچتے ہیں کہ یار اس طرف جو ہے نا ادھر ادھر بیماریاں نہیں لگتی، ہر چیز کھا جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوراک میں سے یا اپنے اعمال میں سے اپنے صدقہ اور زکوٰۃ اور نوافل کے ذریعے سے اپنی قضا کرتے رہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی، استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، غلطی کرتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ لیکن ہمارا کیا، ہم غلطی پہ غلطی کرتے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مکھی پہ مکھی مارتے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک طرف سے اللہ کی طرف سے پھر وہ اس کی پکڑ آ جاتی ہے، پھر اس پکڑ سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا، پھر کہتے ہیں ہم عذاب میں مبتلا ہو گئے، ہم مصیبت میں آ گئے۔ حالانکہ مصیبت میں یا عذاب میں اللہ رب العالمین کبھی صاحب ایمان کو نہیں ڈالتا، ناشکرے کو ڈالتا ہے۔ جس قوم پر بھی جو بھی عذاب آیا ان کی ناشکری کے سبب آیا۔ آپ بنی اسرائیل کو دیکھو، من و سلوہ اترا جو زمین پر ایک انوکھی مثال ہے، نہ اس سے پہلے اترا نہ بعد میں اترا، لیکن اللہ نے وہ بھی اٹھا لیا۔ اب جس کو آپ دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں قحط پڑ جانا، یہ بھی اللہ کی نعمت کا اٹھ جانا ہے۔ کیوں؟ جب قحط پڑتا ہے تو خوراک سوکھ جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس اناج سے یا اس خوراک سے آپ نے اللہ کے راستے میں شکرن نکالا نہیں، شکر کیا نہیں، پھر اللہ اس کو اچک لیتا ہے۔ اور اس کی ناشکری کی ایک بنیادی نقطہ کیا ہے کہ جب اللہ کوئی نعمت دیتا ہے اس کا شکر اس کے صدقے کی صورت میں نکلتا ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں نکالنے کی صورت میں نکلتا ہے۔ ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ جب ہم کروڑ پتی ہو جائیں گے پھر اللہ کے راستے میں نکالیں گے، اور یہ اللہ کو ہم دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو چیز تجھے صحیح سلامت اگر زندگی بھی دی ہے اس کا بھی شکر ادا کر۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جب پڑھی تو وہ نماز پڑھنے، وہ ایسی نماز پڑھتے نہیں تھے جس سے پہلے صدقہ نہیں کر لیتے۔ ہر نماز سے پہلے اللہ کے راستے میں پہلے صدقہ کرتے، پھر اللہ کے راستے میں سجدہ ٹیکتے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم سال انتظار کرتے ہیں زکوٰۃ مہینہ آئے گا، پھر اس میں بھی ٹال مٹول کرتے ہیں، ادھر سے پیسے نکال لو، ادھر سے پیسے نکال لو، یہ خرچے نکال، بعد میں ہم تو خود زکوٰۃ کے مستحق ہو گئے۔ ایسا ہوتا ہے نا، یہ ہم مکر و دجل کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اچھا زکوٰۃ کوئی کسی مولوی کا فرض کردہ فریضہ نہیں، یا کسی کا خام خواہ کا لگایا ہوا جرمانہ نہیں، یہ اللہ نے جو سال بھر دیا ہے اس کے اندر سے شکر کے طور پہ صدقہ مانگا ہے، اور وہ صدقہ بھی اللہ نے اٹھا کے نہیں لے جانا، وہ بھی یہ کہا ہے تؤخذ من اغنیاءہم وترد الی فقرائہم، ادھر سے لو ادھر دے دو، آپس میں زمین پہ بانٹو، آسمان پہ کوئی چیز نہیں جاتی سوائے آپ کی نماز جو آپ ادا کرتے ہیں اللہ کے راستے میں،
اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ٹیکتے ہیں وہ آسمان پہ جاتا ہے۔ باقی آپ آپس میں ہی کرنا ہے، نعمتوں کو تقسیم کرنا ہے، خوشیوں کو تقسیم کرنا ہے، غمیوں کو تقسیم کرنا ہے، اور وہ کرتے ہوئے بھی ہم دھوکہ دیتے ہیں رب، اور پھر کہتے ہیں بس مر گئے، آٹا ہی کوئی نہیں ملتا۔ وہ آٹا نہ ملنا یہ کوئی بات ہے؟ خوراک کبھی اللہ زمین پر ختم کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ اس زمین کے خطے والے اللہ کی کسی ناشکری میں نہ مبتلا ہو گئے یا شکر سے محروم نہ ہو گئے۔ یعنی شکر سے محروم عموماً میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا کہ شکر سے محروم غریب نہیں ہوتا، امیر ہوتا ہے۔ جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے وہ شکر سے محروم، کیونکہ وہ اپنی طاقت پہ غرور میں آ جاتا ہے، اپنے مال میں غرور میں آ جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے ناشکری کے سبب اوپر سے اس کو کچوکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچوکے جیسے وہ پرانے زمانے میں بیل چلاتے تھے نا ہل پہ کھیتوں میں، تو اس کے آگے آر لگاتے ہیں، کیل لگاتے ہیں، اور پھر اس کو ایسے کرتے ہیں وہ دوڑتا ہے، تیز چلتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کچوکا۔ پھر اللہ کی طرف سے کچوکے کیا ہیں؟ کبھی کسی بیماری میں مبتلا کر دیا، کبھی کسی آفت میں مبتلا کر دیا، یعنی اس کو جگایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہمیں آتی ہیں نا، یہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ سر میں درد ہوتا ہے، بھاگ کے آتے ہیں، مولوی صاحب سر میں درد ہو رہا ہے، صدقہ کیا تھا، اس سے پچھلی نماز پڑھی تھی، پتہ ہی کوئی نہیں، نماز ایک نہیں پڑھتے، اللہ کے راستے میں سجدہ نہیں کرتے، سر میں درد ہوا پرواہ نہیں کی، آ جاؤ مولوی صاحب سے دم کرا، مولوی نے تو دم کر دیا، لیکن آپ نے اللہ کا حق ادا کیا جو اللہ نے آپ کو صحیح سلامت ایک وجود دیا اور سر دیا جس پہ آپ سوچ و بچار کرتے ہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا کہ جب آپ اپنے گھر میں کوئی اچھا شوربہ بناؤ، یعنی اچھا کھانا بناؤ، شوربہ کھانا بناؤ تو اپنے پڑوسی کو ضرور دو۔ اچھا، پڑوسی کو دینے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کبھی سوچا ہے کہ پڑوسی اپنے گھر میں نہیں بنایا ہوگا، اس نے بنایا ہے، لیکن اس آپ کے اچھے کھانے سے پڑوسی کو دینے کے مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو آپ کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اگر آپ نے اچھا کھانا کھایا ہے، کسی پڑوسی کو اس میں شریک کریں گے، وہ بھی کہے گا ماشاءاللہ، کہے گا۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کہتے ہیں ماشاءاللہ، جب وہ ماشاءاللہ کہے گا یہ آپ کے کھانے میں برکت کی طرف پلٹ گیا ہے۔ وہ کہے گا اللہ نے جو چاہا، اللہ کی قدرت سے ماشاءاللہ اتنا اچھا کھانا آیا، وہ دعا آپ کی طرف پلٹ کے آئے گی، اور ہم سارا ہڑپ کر جاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں ابھی پتہ نہیں ہے ہی کوئی، مہینے دو مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے دال ہی کھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اچھے کھانے کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے، اور نعمت کو اللہ کے راستے میں شکر کے طور پہ صدقہ نہیں کرتے۔ اچھا، یہ پڑوسی کو کھانا دینا یہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ صرف وہ صدقہ ہے کہ جس سے آپ دوسرے کی اپنے اچھے کھانے پہ دعا دیں گے، اور اگر آپ بری چیز دیں گے تو کہے گا سانو پھٹی پر کپڑے دیتے ہیں، پرانے کپڑے دیتے ہیں، اور اگر ایک سوٹ نیا دے دیں گے تو کتنا کہے گا ماشاءاللہ 50 سال نے یار بڑا قیمتی سوٹ دی۔ دعائیں نکلتی ہیں، اور یہ دعائیں ہماری برکت اور صحت کا راز ہے بس، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو ناشکری سے نکلنے کا راستہ ہے، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو یقین کامل پہ منتج ہوتی ہیں، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو آپ کی صحت کا راز ہے بس۔ اور پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمھا، اللہ کہتا ہے اللہ کسی قوم سے نعمت کو تبدیل نہیں کرتا، نہ تبدیل کرنے والا ہے۔ اب ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں مثال کے طور پہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنۃ یؤتی بہا فی الدنیا ویجزی بہا فی الآخرہ۔ مومن کے لیے دو خوشیاں ہیں، ان اللہ لا یظلم مؤمنا، ایک تو اللہ مومن کو آزمائش میں نہیں ڈالتا، فتنے میں نہیں ڈالتا، ایک بات۔ دوسرا کیا کرتا ہے؟ حسنۃ یؤتی بہا فی الدنیا ویجزی بہا فی الآخرہ، پھر اس کو دو خوشیاں دیتا ہے، ایک تو اس کو دنیا میں اس کی عطا دیتا ہے، اس کی عطا سے کیا، ایک تو ہے نا آپ کے پاس
ایک اور دے دیتا ہے۔ وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں اس کی جزا دیتا ہے۔ آپ کے پاس جتنا بھی مال و دولت ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، اگر اس میں سے آپ نے اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دیا ہے تو اللہ اس میں دو خوشخبریاں دیتا ہے۔ ایک، آپ کو دنیا میں اتنی اور دیتا ہے، یوتا بہا فی الدنیا، اتنا اور دیا جائے گا، وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اس کی جزا دی جائے گی جنت کے بدلے، اور جنت کی نعمتوں کے بدلے۔ یہ چھوٹا سا کام ہے۔ ہمارے پاس اچھا کھانا ہم بانٹ لیں، اللہ اس کے بدلے میں دگنا دیتا ہے۔ اچھا لباس ہم بانٹ لیں، اس کے آپ دیکھو نا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ السلام نے گورنر عراق بنائے تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پہلے کی بات کر، اور یہ وہ شخص ہیں کہ جن کی روایت ہے کہ ہم ایک چادر پھاڑ کر دو لوگ استعمال کرتے تھے، اتنی غربت۔ اور پھر کیا، پھر لوگوں کو جا کر عراق میں کہتے کہ میں تمہاری گورنر نہیں کرتا، تم تو شہنائیاں اور عیاشیاں کرتے ہو، مرغن غذائیں کھاتے ہو، اور ہماری حالت یہ تھی کہ ہم ایک چادر بانٹ کر استعمال کرتے تھے۔ یعنی اس حد تک غربت تھی، اللہ کو راضی کرنے پہ لگے، ایک چادر بھی بانٹ کے اپنے ساتھی کو دے دی، تم بھی سایہ کرو میں بھی سایہ کروں، اور اللہ نے گورنر اور حکمران بنا دیے۔ کہاں تک چلے گئے ایک چادر بانٹنے سے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے، ہم اپنے معاملات کو کتنا شیئر کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، اپنی نعمتوں کو کتنا ہم تو شیئر کیا، ہم تو دوسرے کی نعمت چھیننے کے چکر میں ہوتے ہیں، ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے، قبضہ کرنے کے چکر میں ہے، چھین لے ڈکیتی کے چکر میں ہے، اور نہ ملے تو چوری کر لیتے ہیں اور ہوتے بھی رہتے ہیں۔ اسلام نے ایسا مثالی معاشرہ قائم کیا ہے کہ وہ آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہتا ہے۔ المسلم اخو المسلم، بھائی بھائی بن کر رہتا ہے۔ ایک تھان کپڑوں کا آیا، سارے بھائی بنا کر استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور جب مسلمانوں کے درمیان رہ کر مسلمانوں میں اپنی خوشیاں بانٹنے کا موقع آتا ہے تو ہم کنجوس اور بخیل ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر اگلی دفعہ ہمیں بھی موقع نہیں ملتا ایسی نعمتوں کو استعمال کرنے کا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنۃ، اچھے مومن پر اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا، ظلم کے اندر ملوث نہیں کرتا، ظلم کی چکی میں اس کو رگڑا نہیں لگاتا اگر مومن اچھا ہے۔ مؤمنا حسنۃ، کہتے ہیں نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی اسوہ حسنہ ہے تو یہاں فرمایا ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنۃ، اور یہ دونوں حسنہ ایک جیسے ہیں۔ نبی کے اسوہ حسنہ پہ عمل جنت کی شرط ہے، اور مومن کا جو مومن حسنہ ہونا ہے یہ مظلوم نہیں بناتا، مومن ظلم میں نہیں پھنساتا مومن کو۔ اور جو ظلم میں پھنستے ہیں، ظلم کی چکی میں آ جاتے ہیں، تو سمجھو کہ ان کے اندر مومن حسنہ نہیں، ایمان حسنہ، وہ حسنہ ایمان نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھا۔ اس میں کوئی کجی کوتاہی ہے، اس لیے کوئی آزمائش آئی ہے۔ اچھا، پھر بھی آزمائش آتی ہے چیک کرنے کے لیے اور اس کو جگانے کے لیے کہ آپ تھوڑا ہلو، اپنے ایمان کو ہلاؤ، کہیں آپ زیادتی کر بیٹھے ہو، تو کسی کو پریشان کر بیٹھے ہو، کسی کو تنگ کر بیٹھے ہو۔ ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہماری زندگی کیا ہے؟ ہماری زندگی خود بھی تکلیف میں ہے، دوسروں کو بھی تکلیف میں رکھا ہوا۔ ہم کوئی اپنے مومن بھائی کا ہمسر نہیں ہے۔ المؤمنون اخوہ، نبی علیہ السلام نے مختلف الفاظوں میں مومنوں کی شان بیان کی۔ اگر وہ ساری شانیں ہم پڑھ لیں اور اس پہ عمل کرنے لگ جائیں تو دکھ ہمارے دشمنوں پہ جائیں، ہمارے پاس نہ ہو، پریشانیوں میں ہمارے دشمن مبتلا ہوں، ہم نہ ہوں۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو اخوہ ہے یا اخو ہے وہ چھوڑ چکے ہیں، بھائی چارہ اور بھائی بندی ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم ظلم بندی بنے ہوئے ہیں، ہم دوسرے کا حق چھیننے پہ لگے ہوئے ہیں، خود بھی محروم ہیں، دوسرے کو بھی محروم کرنے کے چکر میں، اور نتیجے میں کیا ہے، کلاہما فی النار، دونوں ہی مشکلات میں شکار، دونوں ہی مشکلات کا شکار، نہ اس کی پوری پڑتی نہ اس کی پوری پڑتی۔
پھر اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ اچھا پھر اس میں کافر اور مومن حسنہ اور کافر کا فرق بیان کیا گیا اس حدیث کے اندر۔ پہلا فرمایا ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنۃ یؤتی بہا فی الدنیا، جو مومن حسن ہوگا اس کو دنیا عطا کر دی جائے گی۔ یوتا کہتے ہیں عطا کرنا، اس کو دنیا دے دی جائے گی۔ وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، اور پھر اس کو اس کی آخرت میں بھی جزا ملے گی صرف مومن حسنہ بننے پر۔ اور مومن حسنہ کی نشانیاں میں نے بتا دی، وہ ہے جو نعمتوں کو بانٹ کے کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ کوئی بھی نعمت ہے، اللہ نے اچھا روزگار دے دیا ہے، اس میں سے صدقہ نکالتا ہے۔ اچھا صدقہ سمجھیں آپ، ہم صدقہ دینے کے لیے بھی پریشان رہتے ہیں۔ صدقہ آپ نے ہر شخص کو دینا آپ پر جائز ہے۔ زکوٰۃ مستحق کے لیے ہے نا، صدقہ آپ ہر شخص کو دے، آپ یہ صدقہ سمجھیں آپ تحفہ دیتے ہیں، عطیہ دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنا نکالنا ہے۔ یہ نہیں آپ نے دیکھنا کہ آپ دے کس کو رہے ہیں، کہاں دے رہے ہیں، نہیں سمجھے۔ آپ اپنی بہن کو صدقہ دے سکتے ہیں، آپ اپنی بھتیجیوں کو بھانجیوں کو دے سکتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے دیکھیں کس کو دے سکتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ جو صدقہ آپ دے رہے ہیں آپ اپنے سے اعلیٰ کو دیں، آپ نے ادنا بھی دیکھنا ہے۔ اپنے سے ادنا کو آپ صدقہ دیں گے وہ آپ کے لیے دعائیں کرے گا، جو اعلیٰ کو دیں گے وہ آگے بھی بھیج دے گا۔ اور یہاں پاکستان میں تو صدقہ لے کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ تو آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ نے دل اور دماغ دیا ہی اس لیے ہے، سوچنے کے لیے دیا نا دل اور دماغ، یہ اندھے پن کے لیے دیا ہے۔ یہ دل اور یہ دماغ اور یہ آنکھیں، تین چیزیں اللہ نے کس کام کے لیے دی ہیں، اور پھر ان کو نعمتیں قرار دیا ہے۔ یہ دل، یہ دماغ اور آنکھیں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ نعمت سب سے بڑی اس لیے ہے کہ اس سے آپ دیکھتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں، تدبر بھی کرتے ہیں اور یاد بھی کرتے ہیں۔ تو جب یہ تین نعمتیں ہیں، ان کو آپ صحیح استعمال نہیں کرتے صدقہ دیتے ہوئے، تو کیا اللہ ناراض نہیں ہوتا پھر؟ کہ میں نے ایک نعمت دی تھی کہ جس سے آپ برے اور اچھے میں، کم اور زیادہ میں، امیر اور غریب میں فرق کرتے نہیں، اندھے پن کا شکار ہے۔ جو ان کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مستحق ہے یا مستحق کا حق خار ہے، نہیں سمجھے آپ؟ اکثر مانگنے والے، اب آپ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ابھی نہیں دینی تھی چلو دے دیتا ہوں۔ یہ آپ جمعہ پڑھ کے نیچے نکلتے ہو تو یہاں لائن لگی ہوتی ہے، کسی طرف عورتیں کھڑی ہوتی ہیں، ادھر بھی عورتیں ادھر بھی عورتیں۔ آپ نے کبھی اپنی آنکھوں سے، دماغ سے دیکھا، سوچا ہے، دل سے سوچا ہے کہ یہ کون ہے؟ کیا آپ ان میں سے کسی ایک مستحق کو بھی جانتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ جوہر چرنگی پہ بھیک مانگنے پہ وہ پل بن گیا ہے، پریشانی ہو کہ سارے اس چرنگی پہ آ گئے، ایسے ہی ہے۔ اب وہ پورا ہفتہ یہاں مانگتی ہیں، کیونکہ ہم تو پہچانتے ہیں، ہمارے قاری صاحب بھی پہچانتے ہیں، اور جمعے والے دن، جمعے کے بعد یہاں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تو بزنس ہے، یہ کاروبار نہیں ہے۔ اور یہ آپ کو آنکھیں رب نے دی نہیں ہے، دل دیا نہیں ہے، دماغ دیا نہیں ہے کہ آپ کن کو دے رہے ہیں؟ جو سدا بہار منگتے ہیں، جن کا پوری زندگی کا منشور بھکاری پن ہے، تو آپ جان بوجھ کر اپنی آنکھوں اور دل اور دماغ کو استعمال کیے بغیر نعمت کو، اپنی نعمت کو ضائع کر رہے ہیں، غیر مستحق پہ دے رہے ہیں، تو اللہ خوش ہوگا؟ آپ سوچیں ذرا، ایک آدمی کے پاس گاڑیاں ہیں، لینڈ کروزر ہے یا جو بھی ہے، خوشحال ہے، اور آپ اس کو جا کر کہیں جی یہ میرا صدقہ لے لیں، تو وہ صدقہ، اگر تو وہ سمجھدار ہوا صدقہ لے گا نہیں، اگر سمجھدار نہیں ہوا تو آپ گناہ گار ہو گئے۔ یہ چیزیں دیکھو، یہ اسلام کس لیے آیا ہے؟ اسلام نے معاشرہ ترتیب دیا ہے، ترتیب، اس کو ایسے اصولوں پہ مرتب کیا ہے کہ کوئی، اگر یہ مسلمان بھائی بھائی کہا نا، تو کوئی اس میں ایسا نہ رہے کہ جو دوسرے کے لیے عبرت کا نشان بنے، جو پریشانیوں کا شکار رہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو جان چھڑاتے ہیں، اسلام کے عمل سے جان چھڑاتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے۔ اور اللہ نے قرآن اتارا اس لیے تھا کہ اس کے سوچو بچار کرو، پھر نعمتوں کو استعمال کرو۔
ہماری کوتاہیاں ہیں نا اس میں، اور یہ کوتاہیاں ہی ہمارے لیے وبال ہے۔ کوتاہیوں سے ہی وبال آتا ہے۔ کوئی آدمی ڈیوٹی کر رہا ہو اور وہ اس میں کوتاہی کر رہا ہو، 9 بجے ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، 2 بجے آ رہا ہے، 12 بجے آ رہا ہے، 5 بجے ختم ہوتی ہے، 3 بجے چلا گیا، تو کاروبار چلے گا اس کا؟ سارے اس کے ملازمے لوٹ کے لے جائیں گے جب خود ذمہ داری نہیں دے گا، اور بعد میں سال بعد پتہ چلے گا 2-4 مہینے کاروبار چلا ہی نہیں۔ یہ کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ جب کوتاہی آپ اپنے کاروبار میں کریں گے تو کاروبار فنش، تباہ ہو جائے گا، اور جب اللہ کی نعمتوں کے بارے میں، ان کی ادائیگی کے بارے میں کوتاہی کریں گے تو وہ نعمتیں سلامت رہیں گی؟ نہیں سوچا کرو، اور سوچ لیا کرو اسلام کے بارے میں، اتنا تو سوچ لیا کرو کہ اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے، ان کو باقی کیسے رکھنا ہے، مینٹیننس کیسے کرنی ہے، اپنی نعمتوں کو ضائع ہونے سے اور خراب ہونے سے بچانا کیسے۔ جیسے ہم اپنی گاڑیوں کی سروس کراتے ہیں، اپنے گھر کی سروس کراتے ہیں، ہر اس چیز کی سروس کراتے ہیں جن کو ہم اپنے رزق کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اپنے ایمان کی سروس کب کرتے ہیں؟ اور ایمان کی سروس صرف 3 چیزیں ہیں، اپنے دماغ کی سروس کرو، اپنی آنکھوں کی سروس کرو، اپنے دل کی سروس کرو، آپ کا باقی جسم پوری فیکٹری صحیح ہے۔ یہ پورا کارخانہ ہے نا، یہ قدرت کا کارخانہ ہے پورا جسم، اور اس کا صحیح ہونا کیا ہے؟ دل، دماغ اور آنکھیں۔ آنکھ سے دیکھو، دل سے اس کے بارے میں تدبر کرو، اور دماغ سے سوچ کے اس پہ عمل کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے صبح صبح جب انسان اٹھتا ہے نا تو زبان اس جسم کو کہتی ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ ہمارے اوپر رحم کرنا، یعنی یہ جسم زبان سے کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ جسم، پورا کارخانہ قدرت جو ہے، زبان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے ہمارے اوپر رحم کرنا، اگر تو غلط کرے گی تو سزا ہمیں ملے گی، اگر تو صحیح کرے گی تو نعمتیں ہمیں ملے گی۔ پورا جسم محتاج ہوتا ہے زبان کے کردار کا، اتنا بڑا کردار ہے زبان کا جسم کے اندر، اور ہم زبان کو بتائیں نہیں، ہمیں کچھ پتہ ہے ہم زبان کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین کی یہ آیت، آپ اس کے بعد اس کے اوپر آپ ایک لیبل لگا لیں پورے جسم کارخانہ قدرت کے اوپر، کہ اللہ کہتا ہے ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم، اللہ رب العالمین کبھی اس نعمت کو مغیر نہیں کرتا، تبدیل نہیں کرتا، غیر کے پاس نہیں جانے دیتا جب تک تو اس نعمت کو صحیح استعمال کرتا۔ انعمها علی قوم، جب اللہ کسی قوم کو نعمت دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ کے اپنے ملک کو دیکھ لیں، ملک کے اندر سونے کے بھی ذخائر، تیل کے بھی ذخائر، ایٹم بم والا ملک ہے یہ، پتہ نہیں ہمارے اوپر کیا کیا، اور آفتیں بھی اتنی ہیں، مصیبتیں بھی اتنی ہیں، قرضے بھی اتنے ہیں، دشمن بھی اتنا ہی غالب ہیں، یا نہیں؟ یا غلط کہہ رہا ہوں؟ یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ سونا ہمارے پاس، تیل ہمارے پاس، ڈیزل ہمارے پاس، تو بندوں کو بھی ڈیزل کہہ دیتے ہیں، وہ ایک مولانا کو یہ ظالم ڈیزل کہتے ہیں نا، کتنی نعمتیں ہمارے پاس، پھر ہم مقروض کیوں ہیں؟ پھر ہم ایک بندے، ایک ملک کی طرف سے آنکھیں نکالنے کے بعد ہماری یہ شلواریں گیلی ہو جاتی ہیں، ایسے کہہ سکتا ہوں نا، ہم کتنے محکوم ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، نہ ہم اس زمین سے سونا نکالتے جو اللہ کی زمین ہے، امریکہ کی نہیں ہے، یہودیوں کی نہیں ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، جو یہودیوں کے نیچے وہ بھی اللہ کی زمین ہے، وہ اس کی قدر کرتے ہیں، ہم نہ قدریں۔ اب دیکھیں نا، اب اگلی اس حدیث کا اگلا حصہ پڑھیں۔ اب اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اما الکافر، کیا کہا؟ پہلے کہا مؤمنن حسنتن، جو اچھائی کرتا ہے، اچھائی ڈھونڈتا ہے، اچھائی پہ عمل کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا بھی عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی جزا دے گا۔ لیکن جب بدل کے کافر کی طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کری، اسی حدیث کے اندر فرمایا وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتٍ مَا عَمِلَ بِهَا فِي الدُّنْيَا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اکثر ہوتا ہے یار ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ کرتے ہیں، بغیر دیکھے صدقہ دیے جاتے ہیں، غیر مستحق پہ ادھر سے نکلتے ہیں۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو کھڑے ہوئے ہیں یہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں،
یہ بزنس مین ہیں، یہ بیکاری ہیں. وہ ایک کے بارے میں نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ وہ یہاں مانگنے آتی ہے، اس نے ایک پرچہ اٹھایا تھا، میرے 4 بھائی 5 بھائی، تو بھائی تو کیا کر رہی ہے؟ تو وہ مسلسل آ رہی ہے. وہ ایک دفعہ ہمارے کسی نمازی نے دیکھا کہ اس کو چھوڑنے والا 125 پہ آ رہا ہے، وہ 2.5 لاکھ کی 125 ہے رفیق صاحب. اب وہ اس کو چھوڑنے آ رہا، وہ یہاں پرچہ لے کے کھڑی ہوگی ادھر، آج بھی شاید کھڑی ہو. میں نے جب بتایا تو وہ بھی چلی گئی اور دینے والے بھی رکو. بھائی کچھ تو عقل استعمال کرو، صدقہ دیتے ہوئے عقل استعمال نہیں کرو تو یہ نعمت کی ناشکری. اللہ نے نعمت دی ہے کہ آپس میں ہم سروں میں بانٹو، جو غریب ہے مستحق ہے. ہم دیکھتے کھڑا ہوا ہے تو کھڑا ہوا تو رب کو بھی تو، یہ پاکستان کا معاشرہ تو ویسے ہی ایسا معاشرہ ہے کہ اللہ اس سے پناہ دے. یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں رہتا. اب دیکھو اللہ کے حبیب کیا کہتے ہیں، عمل کافر. اب دیکھیں ہمارے ہاں اکثر یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ یار کافروں کے پاس اتنا مال ہے، ہمارے سارے نوجوان جو ہے نا وہ یورپ میں جاتے ہیں کیا کرنے، کوئی جاب ملے گی، کوئی بزنس ملے گا، کوئی اچھے سورسز ملیں گے انکم کے. ایسے ہی ہے نا. اب سنیں آپ، کافر اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، ایمان نہیں رکھتا، لیکن جو اللہ نے زمین میں دیا ہے اس کی تحقیق کرتا ہے. ایسے ہی ہے جسے کہتے ہیں ریسرچ کرتا ہے، سائنسدان بن جاتا ہے. ہمارے بچے یہاں سے اس مسجد کے آج کی تاریخ تک 10 نوجوان میرے پاس لسٹ موجود ہے اس مسجد کے. میں نے پچھلے جمعہ وہاں آفس میں تذکرہ بھی کیا تھا. 10 نوجوان یورپ جا چکے اس مسجد کے، کیونکہ اس زمین کو اللہ نے بانجھ پیدا کیا ہے کہ پاکستان کی زمین میں کچھ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے پتہ ہے آپ کو؟ جتنا حسد پاکستانی معاشرے میں پایا جاتا ہے، نعمت کی ناشکری اس معاشرے میں پائی جاتی ہے، کہیں نہیں پائی جاتی، پوری دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کھڑے ہو جاؤ. یہ تو ہماری توہین کر رہا ہے. وہ توہین آپ کی نہیں کر رہا ہوں، اس زمین پر رہنے والے ان لوگوں کی جو اس میں معدنیات کی قدر نہیں کرتے. اللہ نے زمین پر کوئی زمین باندھ نہیں، اور اگر اللہ نے کہیں تھور والی زمین بھی پیدا کی نا، جس کو سیم اور تھور کہتے ہیں، اس کا بھی فوائد ہے. اور اگر کہیں اللہ تعالیٰ نے چولستان جیسے علاقے پیدا کیے، ان کی بھی کوئی ضرورت تھی تو اللہ نے پیدا کیے. جیسے پہاڑ ہیں، سنگلاخ چٹانیں ہیں، ان کی بھی اللہ نے جو زمین پر بنائے ان کی بھی ضرورت تھی. اسی طرح اللہ نے سمندر بنائے ہیں تو اللہ کی حکمت تھی، زمین میں پانی کی ضرورت تھی. کبھی سوچا آپ نے اللہ نے کوئی چیز بے فیض پیدا نہیں کی؟ ہم بے فیض ہیں جو اس پہ ریسرچ نہیں کرتے، اور جو ریسرچ کرتے ہیں ہم اس کی طرف بھاگتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے، اب دیکھیں یہ تو نہیں پتہ تھا کہ پاکستان سے نوجوان بھاگیں گے یورپ اور یہودیوں کے وطن میں، لیکن اللہ کے حبیب نے جو بھی کہا اللہ کی وحی سے کہا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی نے کچھ نہیں کہا مگر جو اللہ نے کہا وہی نبی نے اپنی زبان سے کہا. اب یہ دیکھیں اللہ کے حبیب، یہ بہت بڑی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ جو میں آج آپ کو سنا رہا ہوں. فرمایا وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتٍ مَا عَمِلَ بِهَا فِي الدُّنْيَا. اللہ رب العالمین کافر کو وہ اچھائیاں دیتا ہے جو وہ دنیا میں محنت کر کے کماتا ہے، ریسرچ کر کے کماتا ہے. ہم کہتے ہیں وہ امیر ہیں تو وہ ریسرچ بھی تو کر رہے ہیں، اسی اللہ کی مخلوق پر ریسرچ کر رہے ہیں، تو اس لیے اللہ ان کو نعمتیں دیتا ہے. اللہ کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. یہ تو سنا ہے نا، کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، یہ کرتا ہے. جتنی کوئی محنت کرے گا اللہ اس کو اتنا پھل دیتا ہے. اور یہ نبی علیہ السلام نے 1450 سال پہلے فرما دیا وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ. جو کافر ہے اس کو وہ عطا کیا جاتا ہے جس کا وہ دنیا میں عمل کرتا ہے. اس لیے یہ چیز بھی آج مائنڈ سیٹ میں آ گئی کہ کافروں کے پاس دولت اس لیے زیادہ ہے کہ وہ اللہ کی زمین پہ محنت کرتے ہیں. ہمارے پاس دولت اس لیے کم ہے یا آسائشیں کم ہیں کہ ہم اللہ کی زمین پہ ریسرچ نہیں کرتے. پھر آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ہاں فرمایا حتی افضا الی الاخرہ، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے پھر آخرت میں پہنچ جاتا ہے. فرمایا لم تکن لہ حسنہ، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے. کیوں؟ وہ جو آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے اس کی وجہ اس کا ایمان نہ ہونا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کوئی سلطنت شرک کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتی، ظلم کی وجہ سے تباہ ہوتی. اور یہ قول حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے
کہ کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے، ظلم کی حکومت قائم نہیں رہتی۔ اور یہی بات امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے، ظلم کی حکومت ہو یا ظالم قوم ہو وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ اور یہی اس حدیث میں فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں وہ جو اچھے عمل دنیا میں ریسرچ پہ کرتے ہیں اس کے بدلے میں ان کو رزق عطا کیا جاتا ہے، لیکن ان کا آخرت میں حصہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ خالق کائنات پر ایمان نہیں رکھتے۔ جو لوگ خالق کائنات پر ایمان بھی رکھیں اور ریسرچ بھی کریں وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، اور ہم ناکام ہیں۔ پاکستانی ہوں یا بر صغیر کے جو بھی ہوں ناکام ہے نا۔ اور آپ کا پڑوسی کل پرسوں میں نے سنا وہ آپ کو ایسے تانے مار رہا ہے جیسے محلے میں لڑنے والی دو عورتیں دیتی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان تھا جس کے ہاتھ میں بم ہوتا تھا، آج اس کے ہاتھ میں کشکول ہے۔ سنا ہے یہ ہماری اوقات ہے۔ کیوں؟ ہم اپنی قوم کی، اپنی وطن کی مٹی کی قدر نہیں کرتے۔ ہم نے دوسروں کے لیے اپنے آپ کو استعمال کرنا، یہود و نصارہ کے لیے استعمال کرنا فریضہ سمجھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تو کہتا ہے میں نعمت بدلتا نہیں، لیکن جب نعمت کی ناقدری ہو تو نعمت دیتا نہیں۔ اور ہم نے اپنی مٹی کی ناقدری کی، اپنی قوم کی ناقدری کی ہے، زمین میں دھنستے جا رہے ہیں، ظلم کی چکی میں پستے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں آگے راستہ نہیں مل رہا ہے، ہم اندھیرے پن کا شکار ہیں۔ اللہ کے بندو یہ سورہ انفال کی آیت ہے، ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اچھا یہ حتی یغیروا ما بانفسہم کیا ہے؟ ہم نے تو یہ سنا ہے نا کہ اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک وہ خود ان کو خیال نہ ہو۔ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے۔ لیکن اس حتی یغیروا ما بانفسہم کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے نعمت کو بدل دیتا ہے جو نعمت کی قدر نہیں کرتی۔ وہ شعر کسی اور کنسیپٹ میں ہے، لیکن اللہ کے قرآن کی یہ جو آیت ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ اس قوم کو نعمتیں دینا چاہتا ہے، جب وہ قدر نہیں کرتے تو اللہ بدل کے کہیں اور لے جاتا ہے۔ ہماری نعمتیں کہیں اور جا رہی ہیں، ناقدری کی وجہ سے، ریسرچ میں کمی کی وجہ سے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے جو نوجوان ہیں نا، نوجوان ان کو باقاعدہ پکارا ہے، پکارا، للکارا نہیں، پکارا، یا معاشر الشباب، اے میری امت کے نوجوانوں۔ شباب جوانی کو کہتے ہیں نا، وہ یہ حکیم آپ کے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں نسخہ شباب، پتہ نہیں کیا نسخہ دجال، یہ شباب جوانی کو کہتے ہیں۔ ایک تنظیم بھی بنائی تھی یہاں پر، شباب ملی، پاکستان میں بنی تھی، ہے نا، تو شباب نوجوان کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے نوجوانوں کو پکارا ہے، یا معاشر الشباب، اے میری امت کے نوجوانوں۔ دو لوگوں کو اس طرح پکارا ہے، یا معاشر النساء، اے میری امت کی خواتین، اے میری امت کی عورتوں، اور دوسرا میری امت کے نوجوانوں۔ یہ امت کے مغز ہیں یہ دونوں چیزیں، امت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں دونوں چیزیں، اور ہم یہ ریڑھ کی ہڈی جا کر یورپ میں بٹھا دیتے ہیں، کافروں کے وطن میں بٹھا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس ان سے زیادہ ہے، لیکن ہم نعمت کی قدر نہیں کرتے، خدا نے پلٹ کے ادھر دے دی۔ جو نعمت کی قدر کرے گا، جو آپ کی چیز کی قدر کرے گا، آپ اس کو اسی کے پاس رکھائیں گے۔ جو آپ کے بندوں کو پناہ دے گا، بندے اسی ملک میں جائیں گے، یو کے میں پناہ لیتے ہیں نا، وہ ایک پناہ گزین وہاں پہ 50 سال سے بیٹھا ہے، کوئی ابھی چلا گیا 30 سال سے۔ کیوں؟ وہ قدر کرتا ہے، تم قدر نہیں کرتے ہو، تم سے بھاگتے ہیں لوگ۔ بس یہ فرق نوٹ کریں ذرا آپ۔ نعمت کی قدر نہ کرنے والوں سے اللہ نعمتیں بدل دیتا ہے، اٹھا لیتا ہے، اور اس کے بعد یہی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا حتی یغیر ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ اچھا یہ کیوں بتایا آپ نے اللہ رب العالمین سمیع علیم؟ اس لیے کہ اللہ سنتا بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے۔ اچھا علم رکھتا تو پتہ ہے کہ اللہ کو علم ہے زمین کے نیچے کیا ہے، اوپر کیا ہے، ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ سمیع کیا ہے؟ ہماری پکاروں کو سنتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف رجوع کر کے پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، یا کرنی والے پھرنی والے کو، یا اللہ کے مقابل کسی مشرک کو، شرک کو پکارتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ سنتا ہے، اور اگر ہم اللہ کو پکارتے نہیں ہیں تو اللہ دھنسا دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ